صرف کلمہ پڑھنے کا نام تو مسلمان نہیں ہے نا بیٹا، کہ اسلام آپ نے بس کلمہ پڑھ لیا ہے اب آپ مسلمان ہو گئے، اب جان چھوٹی ہے، آپ پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ قرآن شریف پہ آپ نے جب مکمل ضابطہ حیات قرآن پاک کی شکل میں آپ کے پاس موجود تھا، اور اس میں اللہ نے لکھا ہے قرآن پاک کے لیے کہ یہ شفا ہے مومنین کے لیے، اب یہ شفا کیوں نہیں بن رہا؟ یہ مومن ہے نہیں، یہ مومنین کے لیے شفا ہے، ایمان ہوگا تو ان کے۔ اب ایمان اس پہ جب مکمل ضابطہ حیات تھا تو اس پہ کون سا عمل کیا گیا؟ یہی بس اس کو یاد کر لو، آنکھوں پہ رکھو، یا کوئی قسم اٹھانی ہو تو سر پہ رکھ لو، یا کسی کے پاس لے جانا ہو یہ بس میڑا۔ اچھا، پھر یہ اصل میں یہ سازش ابھی سے نہیں ہے، یہ شروع سے ہوئی ہے۔ اگر قرآن کی صحیح معنی تشریح ہو جائے تو پھر تو پورا محمد کا کردار سامنے آ جائے، پھر تو اس پہ چلنا پڑے گا۔ مسئلہ اس سے ہے نا بابا، اس سے مسئلہ ہے، اس لیے یہ نہ اس لیے کافی اس کو یاد کرو۔ تم ایک لفظ پڑھو گے تمہیں 10 نیکیاں ملیں گی، نہیں پڑھ سکتے ہو خالی انگلی پھیرتے رہو، اور یاد کرو جو بس تمہارے ماں باپ کو سونے کے تاج پہنائے جائیں۔ اب جو پڑھ رہا ہے وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے میں کیا پڑھ رہا ہوں، پھر سور کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، یہ قاری ہیں، یہ قاری القرآن ہیں، پھر تمغے دے رہے ہیں۔ کس بات کا تمغہ دے رہے ہو؟ اس بات کا جو جانتے نہیں ہو، جو اسی کا تمغہ لے رہے ہو نا، بھائی نہیں جانتے آپ، جو جانتے ہیں ان کو لعنتیں دے رہے ہیں بابا۔ ہاں، ان کو لعنت بھی، تم پہ لعنت ہے۔ کیوں بھی تم یہ بات کیوں کر رہے ہو؟ ہماری روزی روٹی پہ لات مار رہے ہو۔ جس نے نہیں جاننا پڑھ لیا بات وہ، ہاں وہ ٹھیک ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے، اور انہیں کی ماننی ہے، انہیں وہی پیشوائی کریں گے، سب کچھ وہی کریں گے۔ قرآن کو اسی لیے رکھا ہوا ہے، یا تویز اس پہ لکھنے ہیں، گلے میں ڈالنے ہیں، یا قسمیں جھوٹی اٹھانی ہے، اس پہ 500 روپیہ رکھ دینا ہے، اس کی مٹھائی بانٹ دو اور قرآن کا حق ادا ہو گیا ہے۔ وہ بھائی مکمل ضابطہ حیات تھا قرآن، اب قرآن کی روح سے اگر تشریح سامنے آتی تو قرآن تو کہہ رہا ہے مسلمان کی نشانی، پہلی نشانی یہ ہے کہ اس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے ہر انسان کی عزت، آبرو، جان، مال سب کچھ محفوظ رہے، ہر انسان کی، مسلمان کی نہیں۔ اگر محفوظ نہیں ہے تو تمہاری تو مسلمانی کی پہلی شرط پوری نہیں۔ اب پڑھتے رہو کلمے جتنے تمہیں آتے ہیں، ایک نہ پڑھو، 6 کے 6 پڑھ لو۔ جو خدا کہہ رہا ہے قرآن میں کہ جس کے ہاتھ سے، لسان ہی و ید ہی، زبان سے اور ہاتھ سے ہر انسان کی عزت، آبرو، جان اور مال یہ محفوظ رہے گا۔ جب وہ نہیں ہے، پہلی نشانی نہیں ہے، تو پھر کاہے کی مسلمانی ہے، کاہے کا دین ہے؟ دین تمہیں سمجھ، اب تم نے یہی قرآن کو سمجھا ہے کہ الف لام میم اس کا معنی کوئی پتہ نہیں ہے، بس اللہ جانتا ہے اور اس کا رسول جانتا ہے۔ ہاں میم اس کا معنی اللہ جانتا ہے، تو یہ اللہ کے پڑھنے کے لیے آیا قرآن، یہ ضابطہ حیات اللہ کے لیے بن کے آیا تھا، یہ رسول کے لیے یہ ضابطہ حیات تھا کہ تو نے اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اب مولوی کہتا ہے جی حضور کے لیے، بھی حضور کے لیے نہیں، حضور کی تو زندگی کا نام قرآن ہے، حضور کے اٹھنے بیٹھنے کا نام قرآن ہے، رسول کی حسین اداؤں کے مجموعے کا نام قرآن ہے، حضور کی نعت کا نام قرآن ہے، حضور کے قصیدے کا نام قرآن ہے۔ اب جس طرح اقیم الصلاۃ قرآن نے حکم دے دیا، قرآن نے حکم دے دیا وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو، نماز قائم کرو۔ اب کس طرح کرنی ہے؟ اگر حضور نہ کر کے دکھاتے پریکٹیکلی تو قیامت تک پتہ نہ چل سکتا نا زکوٰۃ کس طرح دینی ہے، کتنی دینی ہے، کس کو دینی ہے۔ بس ان اداؤں کو اپنا لو، خدا بھی یہی چاہتا ہے، یہ ان میرے محبوب کی اداؤں کو اپنا لو، ان کی زندگی اسوہ حسنہ ہے تمہارے لیے۔ قرآن میں بھی اللہ نے کہا کہ ان کی زندگی تمہارے لیے بہترین، تمہارے درمیان اسوہ حسنہ ہے، ان کو دیکھو، بس جو وہ کر رہے ہیں وہ کرو، جو انہوں نے نہیں کیا وہ نہ کرو، جو وہ دے رہے ہیں وہ لے رہو، جس سے روک رہے ہیں رک جاؤ۔ ہم مولا علی کو مولا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اگر رسول کسی چھوٹے سے چھوٹے صحابی کا بھی ہاتھ پکڑ کے کہہ دیتے من کنت مولا، ہم اسے مولا کہتے، علی کو نہ کہتے۔ اور پھر یہی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، کوئی کتاب اٹھا کے رسول کہہ دیتے یہ قرآن ہے، ہم اسی کو قرآن مانتے، کیونکہ ہم نے تو سب کو مانا ہے بیٹا رسول کی ذات سے، حضور کی ذات سے۔ جو میرے آقا کریم نے کہا، جو حکم دیا، بس وہ ماننا ہے، اور مانوان اس پہ عمل کرنا ہے، جو انہوں نے کہا ہے، بس اس میں چونکے چنانچہ کی گنجائش نہیں ہے۔ باقی سارے رسول کی تم کہتے ہو مان رہے ہیں، اس بات پہ تم نے تو یہ بات بھی سن لی، یا سوشل میڈیا پہ بحث چل رہی ہے، اکثر میں دیکھتا رہتا ہوں کہ وہ جناب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، کوئی کہتا ہے پڑھا تھا۔ یہ تمہیں محتسب کس نے بنایا ہے؟ اور اتنی بڑی ہستیوں کا ذکر کر رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ ڈوب نہیں مرتے ہو؟
پورے قرآن پاک میں مجھے تو 2 آیت تطہیر نظر آئی ہیں۔ ایک آیت تطہیر اللہ نے جناب ابراہیم کو کہا تھا اور اسماعیل کو، جب کعبہ بنانے کے لیے کہ میرا گھر بناؤ، طہر بیتی، اور اسے طاہر رکھو، میرا گھر بناؤ، طہر بیتی، اور اس گھر کو پاک رکھو، طاہر رکھو۔ کس کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، وہ رکع سجود، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے اس کو طاہر رکھو۔ تو کیا جناب اسماعیل نے، جناب ابراہیم نے اس گھر کو طاہر رکھا یا نہیں رکھا؟ ذمہ داری جو اللہ نے ڈال دی، طاہر رکھا نا۔ آج تک کوئی غیر مسلم اس میں داخل نہیں ہو سکتا، اتنا پاک کیا، اتنا پاک کیا، آب زمزم کے چشمے بہا دیے، اتنا پاک کیا۔ اچھا پھر جس کو اب دوسری آیت تطہیر وہ نظر آئی مجھے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس یا اہل البیت یطہرکم تطہیرا، طہارت کی آیت۔ اب 2 آیتیں تطہیر ہو گئیں، ایک کعبہ کے لیے اور ایک یہاں ان کے لیے۔ تو مجھے یہ بتائیں، یعنی کہ اس طرح اس کو اور سلیس کر دوں، ایک آیت تطہیر اللہ نے نازل کی بیت کے لیے، دوسری کی اہل بیت کے لیے، مگر بیت کے لیے جو کی اس کی ذمہ داری ابراہیم کو دی، ان کی تطہیر کا ذمہ خود لے لیا۔ انما یرید اللہ، خود لے رہا ہے اللہ، میں نے اتنا پاک کیا۔ اب جس بیت کو ابراہیم نے پاک کیا، تم نے کبھی سنا اس میں کوئی کافر گیا ہے، یہودی گیا ہے؟ نہیں، ابراہیم تو اتنی ذمہ داری نبھاتا ہے۔ اچھا تم نے یہ کبھی سنا ہو وہ بیت کبھی چل کے کسی مشرک کے گھر، کافر کے گھر، یہودی کے گھر چلا گیا ہو؟ ابراہیم نے ذمہ داری اچھی طرح پوری کی نا، نہ بیت گیا کہیں، نہ اس میں کوئی گیا نجس۔ تو جو ذمہ داری اللہ کی تھی، اس نے ابو طالب کے گھر، مشرک کے گھر بھیج دیا کہ وہاں سے کھانا کھاؤ، مجھے اور کوئی پاکیزہ جگہ نہیں ملی۔ استغفر اللہ۔ اور پھر تمہیں کس نے محتسب بنا کے بھیج دیا ہے کہ تم ان کا احتساب کرو، جا کے ادھر ان پہ باتیں کرو؟ اور اس حد تک باتیں کہ اخیر میں حضور نے یہ فرمایا تھا کہ چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ لو تاکہ میں گواہی دوں۔ یعنی کہ تم نے کان کی سرگوشی بھی سن لی، بڑا خیال رکھا تم نے رسول کی زندگی کا، اتنی چھوٹی سی بات کو بھی یاد رکھا ہے یار تم نے، بڑے اچھے لوگ ہو۔ وہ جو 1.5 لاکھ کے مجمع میں غدیر میں جو ممبر پہ کھڑے ہو کے کہا تھا ہاتھ پکڑ کے، وہ بھول گئے سب، وہ یاد نہیں رہا؟ وہاں تمہیں بچھو کاٹتے ہیں۔ بھئی جو رسول دے، اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں، وہ لے لو، جس سے میرا محبوب میرا رسول روکے اس سے رک جاؤ۔ ہم علی کو مولا اس لیے مان رہے ہیں کہ رسول نے ہمیں یہ مولا دیا، ہم نے لے لیا۔ وہ صحابی کا ہاتھ پکڑ کے دکھا دیتے، ہم اس کو مان لیتے۔ رسول نے کہا یہ قرآن ہے، ہم نے مانا۔